اوابین، چاشت اور ضحیٰ، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، تھوڑا سا وقت کا فرق ہے۔ اشراق جیسے ہی سورج نکلتا ہے نا، تو اس کے 10 منٹ بعد جب ممنوع ٹائم ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے تو وہ اشراق کا معنی روشنی ہوتا ہے، سورج کی کرنیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب گرمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے تو چاشت، پھر اور زیادہ گرمی کی شدت ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اوابین بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، اوابین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جو ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ جلنے لگتے ہیں۔ ابن خزیمہ وغیرہ میں، حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، 748 نمبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوابین، اواب کا ویسے معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا، اس وقت ہے جب گرمی کی شدت سے اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوابین مغرب کے بعد ہوتی ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ روایت ثابت نہیں ہے کہ جس نے اوابین کی 6 رکعت ادا کی، تو وہ 6 رکعت والی مغرب کے بعد والی نماز حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یہ لفظ ہے کہ جب گرمی کی شدت سے اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلیں، تو گرمی کی شدت سے اونٹوں کے بچوں کے پاؤں کب جلتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ تو پھر یعنی مطلب ہے کہ 9 بجے یا 9:30 بجے یا 10-11 بجے ہی نا جلیں گے نا، تو اس لیے یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا وقت جو ہے وہ سورج کے نکلنے سے یعنی 10 منٹ بعد جب ممنوع ٹائم ختم ہوتا ہے نا، تو اس وقت سے لے کر اس کا نصف النہار تک اس کا وقت رہتا ہے، یعنی سورج کے ایک نیزے تک بلند ہو جانے سے شروع ہو کر نصف النہار تک رہتا ہے، مگر سورج جیسے ہی اچھی طرح بلند ہو جاتا ہے اور گرمی کی شدت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو اس ٹائم یہ نماز پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ مسلم کی حدیث بھی آپ کو بتائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، فرمایا کہ یہ مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے ہر ایک اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کسی میں تمام جوڑوں پر 360 جوڑوں پر صدقہ ہے، یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ فکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، اور ان تمام صدقات سے کفایت کر لیں گی۔ یرکعہما من الضحیٰ، چاش کی 2 رکعتیں۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اے آدم کے بیٹے ارکع لی 4 رکعات، میرے لیے 4 رکعات پڑھیے دن کے شروع میں، اول النہار اکفک آخرہ، شام تک میں تجھے کفایت کروں گا، یعنی 2 رکعات پڑھنے سے 300 صدقات 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہوتا ہے۔ نمبر 2، انسان اگر صبح پڑھ لے صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ سارے دن کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ تیسری چیز کس کی رکعات کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ یصلی الضحیٰ 4 ویزید ما شاء اللہ، صحیح مسلم 719 نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات پڑھا کرتے تھے اور مزید جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ جو چاشت کی نماز ہے زیادہ زیادہ 8 رکعات ثابت ہے۔ ام ہانی یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے وہ چچا کی بیٹی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آرام کرتے تھے۔ فرمایا کہ فتح مکہ کے دن آپ ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ نے غسل کیا اور 8 رکعات ادا کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی ہلکی پھلکی نماز کبھی نہیں دیکھی، ہلکی پھلکی، لیکن رکوع سجود پوری طرح سے۔ تو یہ ضحیٰ کی نماز تھی، تو کم از کم جو ہے 2 رکعات سے لے کر یہ 8 رکعات سے یہ اس کا جو ہے نا عدد ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں کبھی بھی چاشت کی نماز نہ چھوڑوں، کبھی بھی چاشت نہ چھوڑوں۔ 3 وصیتیں کی، ساری زندگی ہر مہینے کے 3 نفلی روزے رکھنے،
2 رکعتیں چاشت کی پڑھنی اور سونے سے پہلے وطر ادا کرنا، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چند چیزیں تھیں اس بارے.